الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، جنتی اعمال پر ہماری بات چل رہی ہے. آج 7واں حلقہ جس میں ہم جنتی اعمال میں سے نمبر 21 پر بات کر رہے ہیں. نمبر 21 کے خوش نصیبوں میں وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت سنائی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، وقال باصبعہ والسبابہ والوسطی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اتنے قریب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اور اپنی درمیانی انگلی کو جو ہے ملا کر فرمایا کہ اس طریقے سے جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اتنی قربت اس خوش نصیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوگی جو دنیا میں کسی یتیم لڑکی کی یا کسی یتیم لڑکے کی کفالت کرتا ہے. یتیم چاہے ہمارے اپنے خاندان میں ہوں، قبیلے میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، عزیزوں میں، اقارب میں ہوں، یا محلے اور اپنی جماعت میں ہوں، یا اپنی گاؤں میں ہوں، جہاں بھی کوئی بھی یتیم ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، جتنے یتیموں کی ہم کفالت کی ذمہ داری لیں گے اور اپنی طاقت اور مقدرت کے مطابق ان کی کفالت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہم کو جنتوں سے نوازے گا. یتیم کی کفالت پر ہر مسلمان کو آگے بڑھ کر اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. 22واں خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور خصوصاً اس دعا کو پڑھنے والا: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، دخل الجنہ وجبت لہ الجنہ، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو یہ عظیم کلمہ جس کے سلسلے میں احادیث میں اور بھی بڑی بڑی بشارتیں آئی ہیں. ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے ان کلمات کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین اپنی محبت اس کے لیے ثابت فرما دیتا ہے. تو یہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت لہ الجنہ، تو یہ جنت کی خوشخبریوں میں سے ایک عظیم خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو دل کی گہرائیوں سے، دل کے یقین سے، مکمل ایمان اور ایقان کے ساتھ اس کلمے کو کہتا ہے کہ میں راضی ہوا اللہ رب العالمین سے بحیثیت رب کے، اور میں راضی ہوا دین کو اپنانے کے لیے اسلام کی صورت میں، اور میں راضی ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مان کے. 23واں خوش نصیب جنتی وہ ہے جو 2-3 لڑکیوں کی پیدائش پر صبر کرتا ہے، ان کی تعلیم کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے لتے کا جو ہے اہتمام کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جو ہے
یہ بشارت سنائی ہے کہ یہ 3 لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ جب جہنم سے دور ہو جائیں گی تو یہ یقیناً جنت کے حقدار ہوں گے۔ حدیث ہے ابن ماجہ کی، من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واتمعہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 لڑکیوں سے نوازے اور ان پر وہ صبر کرے، ان کو کھلائے پلائے، ان کو پہنائے اڑائے اور اپنی محنت اپنی وسعت بھر کوشش سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے تو یہ قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضور نے فرمایا کہ من ادرکت لہ ابنتان فاحسن الیہما، کہ جو 2 لڑکیوں کو پائے یا جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اچھا ان کو ان کے ساتھ معاملہ کیا تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، ادخلہ اللہ الجنہ بہما، اللہ تعالیٰ ان 2 لڑکیوں کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ خوش نصیبوں میں سے 23واں خوش نصیب تھا۔ 24واں خوش نصیب ہے وہ شخص جو زندگی میں جس نے ایسے کام کیے جو اس کی موت کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے تھے، یا اس نے کوئی اشاعت علم کا کام کیا تھا، یا اس نے نیک اولاد چھوڑی تھی جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جیسا کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 اعمال باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا باعث بنتے رہیں گے، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور کوئی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہیں گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آخری اور 25واں خوش نصیب جنتی وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنی وسعت بھر مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائے تو رب العالمین اسی کے مطابق اسی کے مثل جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو یہ مسجد میں چاہے ہم تھوڑا بہت حصہ لیں یا مکمل مسجد بنائیں، انشاءاللہ سب کے لیے یہ اجر و ثواب اور جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ان نیک اعمال میں اخلاص کے ساتھ جٹنے اور ان کو اپنی زندگی میں عملاً نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔